قبلہ یہاں پر جو حضرت علی کا جو خطبہ بیان میں جیسے حضرت علی کی زبان سے جس کی آپ نے وضاحت کی، وہ یہ کہہ رہے کہ انا اللہ و انا الرحمن و انا الرحیم و انا العلا و انا الاعلی و انا الخالق و انا الرازق و انا الحنان و انا المنان۔ اس پہ ایک تو یہ کہ کیا یہ خطبہ آپ کے نوربخشی مکتب کے، ایک تو یہ، دوسرے جو گلشن راز جدید وغیرہ، اس کے علاوہ شیعہ سنی مصادر میں کہیں بھی یہ قول حضرت علی کا، چاہے وہ ضعیف اور موضوع کی حیثیت سے بھی ہو، موجود ہے؟ ایک تو یہ بتائیے اس کی سندی حیثیت کیا بنتی ہے، اور دوسرا جو پھر ہمارے ہاں جس طرح تاریخ میں اور اب بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کی الوہیت، علی اللہ کے تصور پورا پیدا ہوا، اور پھر اہل تشیع کے ہاں جس کو یہ لوگ غالی کہہ کر اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے، تو ان پہ تو پھر کوئی الزام نہیں آنا چاہیے نا؟ نہیں ایسا؟ یعنی وہ صحیح کہہ رہے بیچارے؟ نہیں مطلب الزام کس کے اوپر؟ یعنی یہ جو شیعوں کے ہاں بھی جس کو غالی کہہ کے یہ جو عام شیعہ ہے وہ ان کو تھوڑا سا اپنے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے، یا ان کو کہتے ہیں ہمارے سے تعلق نہیں ہے، یا ان کے ہاں جو ایک تصور پیدا ہو گیا علی کی الوہیت، یا علی رازق ہے، گزشتہ سالوں بھی اس پہ بہت سوشل میڈیا وغیرہ پہ بڑی بحثیں ہوئی، اور جب کوئی شیعہ ذاکر یہ پڑھ کے اس طرح کی چیز بیان کرتا تو دوسرے لوگ اس کو غالی اور نصیری اور یہ الزامات یہی لگاتے ہیں، تو ان کے بات تو میں نے وہی صفات والے اس